اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عثمان صاحب کے سپاہیوں کے سینے میں ایمان کا نور جگمگا رہا تھا۔ ان کا مقصد شہادت اور ان کا عمل جہاد تھا۔ وہ عثمان کے ہی صرف سپاہی تھے جو اپنے دین کے ہر حکم پر اپنی جان سے گزرنے کو تیار تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا سردار حق کے راستے پر ہے اور اللہ کی اطاعت پر خوشنودی کا راستہ ہی ان کے سردار کا راستہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عثمان کے 10 بہادر ترین سپاہیوں کا ذکر کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل BRB ورلڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نمبر 10، ساؤتوک الت۔ بہادری کے ساتھ ساتھ ساؤتوک کی شخصیت ذہانت اور جانثاری جیسے جذبات سے بھی مزین تھی۔ عثمان کا یہ بہادر ایک طرف جہاں میدان جنگ میں اپنے بہادری کے جوہر دکھاتا، وہیں جاسوسی کے فرائض بھی بہترین انداز میں سر انجام دیتا۔ عثمان کے قریبی اور رازدار سپاہیوں میں شامل ہونے والے ساؤتوک الت کو تیسرے سیزن میں آیوس نامی شیطان کے ہاتھوں اس وقت شہادت نصیب ہوئی جب یہ بہادر سپاہی عثمان کے حکم پر دشمن کا تعاقب کر رہا تھا۔ اپنے جانثار سپاہی کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھ کر عثمان جس قلب سے گزرے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے لیے ان کا یہ جانباز کتنا اہم تھا، اور اس کے راستے پر ساؤتوک قربان ہو گیا، لیکن جاتے جاتے اپنا نام عمل کر گیا۔ نمبر 9، بھائی سنگھل۔ عثمان کے اہم سپاہیوں میں شامل کائی کا یہ بہادر اپنے سردار اور قبیلے کا اہم محافظ ہے۔ جنگ کا میدان ہو یا قبیلے کے معاملات، بھائی سنگھل اپنے فرائض کی تکمیل میں ہر جگہ ثابت قدم نظر آتا ہے۔ عثمان کی نظر میں اپنے اس جانباز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عثمان نے اپنے بیٹوں کی تربیت اور نگرانی کے لیے بھائی سنگھل کا ہی انتخاب کیا تھا۔ نمبر 8، توران۔ تیسرے سیزن میں عثمان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایسے ہی ایک مشکل صورتحال عثمان کو اس وقت درپیش آئی جب وہ سلطان سے ملنے گئے۔ وہاں ایک غدار نے سلطان کی پیٹھ میں چھرا گھونٹ دیا۔ اس کا الزام عثمان پر دھر کر عثمان کو غدار قرار دے دیا گیا
اور سلجوق سپاہی عثمان کی تلاش میں سرگردہ ہو گئے۔ ایک جگہ جب چند سپاہیوں نے عثمان کو گھیر لیا تو دوران میں وہاں آ کر عثمان کی مدد کی۔ دوران اس وقت نہیں جانتا تھا کہ اس نے کس کی مدد کی ہے، لیکن در حقیقت وہ عثمان بے کی تلاش کر رہا تھا اور ان کے گمان میں شامل ہو کر جہاد کرنا چاہتا تھا۔ یہاں سے دوران عثمان کے اہم ترین سپاہیوں میں شمار ہونے لگا اور ہر طرح کے مشکل اور کٹھن حالات میں عثمان کے شانہ بشانہ لڑا۔ آنے والے وقت میں دوران نصیب احمد کارنامے سر انجام دے گا۔ نمبر 7 گنجا بے۔ دوسرے سیزن میں کولس سے حصار کی مہم کے دوران یہ جانباز سامنے آیا۔ اس کی قابلیت کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا کہ بامسی بے تجربہ کار جنگجو نے بھی گنجا کی مہارت اور جنگی صلاحیت کی کھل کر تعریف کی۔ عثمان کے ہر حکم پر اہل پڑھنے والا یہ سپاہی دل میں جذبہ شہادت اور آنکھوں میں فتح کے خواب رکھتا ہے۔ نمبر 6 آئبل۔ سپاہیوں کی اس فہرست میں آئبل کی فہرست کا ٹھہران ممکن ہے، لیکن اس بہادر خاتون کی صلاحیتوں اور کارناموں کی فہرست دیکھی جائے تو اس کی مستحق نظر آتی ہے۔ عثمان کی جانب سے خواتین کی سربراہ نامزد ہونے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آئبل ایک ماہر جنگجو اور ذہین خاتون ہے۔ آئبل کی صلاحیتوں کا صحرا سیلجن تربیت کے سر بھی جاتا ہے۔ پہلی شادی کے خوفناک تجربے کے بعد اپنے باپ کو غداری پر آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنے کے روگ جھیلنے والی آئبل اپنی تربال کو حق کے لیے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے۔ نمبر 5 کونور کی کولس میں انٹری ایک غدار ضمیر عالم کی شفا میں ہوئی۔ ابتدا میں کونور اپنے وزیر کی وجہ سے عثمان کے خلاف نظر آیا، لیکن رفتہ رفتہ جب حالات و واقعات میں حقائق سے در حقائق تو کونور نے عثمان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ عالم شاہ کو جب اندازہ ہوا کہ کونور نے اس سے غداری کی ہے تو اس نے کونور کو سزا دینی چاہی، تاہم عثمان نے عالم شاہ کا سر قلم کر دیا، جس کے بعد کونور عثمان کی کمان میں شامل ہو گئے۔ کونور کی اہمیت کا اندازہ اس کمنٹ سے لگایا جا سکتا ہے کہ عثمان حساس ترین معاملات پر اپنے سپاہی سے مشاورت کرتے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ کونور کا حکومتی معاملات سے منسلک رہنا ہے۔ نمبر 4 گوکتو۔ منگولوں کے بیچ پرورش پانے والا یہ بہادر جب عثمان بے سے آ ملا تو عثمان کا دایاں ہاتھ بن گیا۔ عثمان کے سپاہیوں کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو گوکتک کا نام فوری طور پر ذہن میں بھرتا ہے۔ اس کی وجہ گوکتک کا ہر محاذ پر عثمان کے ساتھ رہنا اور مشکل سے مشکل تر آزمائش میں سرخرو ہونا تھا۔ اگرچہ مداحوں کو امید تھی کہ گوکتک عثمان سیریز کے اختتام پر سیریز میں نظر آئے گا، لیکن تیسرے سیزن میں قحط نے گوکتک کا سینہ اپنی تلوار سے چھلنی کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر عثمان اور ان کے سپاہی گہرے دکھ اور غم میں مبتلا نظر آئے۔ نمبر 3 جاگ کتائے۔ تلوار اور روٹی۔ عثمان کے سپاہی کی زندگی انہی دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے، یا تو چار خطائے اپنی تلوار سے دشمن کو وارد کرتا ہوا نظر آتا ہے، یا پھر اپنی پسندیدہ جگہ یعنی باورچی خانے میں پایا جاتا ہے۔ منگول ہونے کی وجہ سے اگرچہ سپاہی کی زندگی ظلم و بربریت میں گزری، لیکن پھر حق کی پکار نے اس کے دل کو موم کر دیا۔ جان کو تائی نہ صرف اسلام قبول کر کے عثمان کا سپاہی بن گیا، بلکہ اس کی تربیت کے حسین بامسی بے کے ہاتھوں ہوئی۔ جان کو تائی کو بامسی بے کے بیٹوں والی محبت اور وابستگی ملی اور عثمان بے کا بامسی بے جان کو تائی کو ہی قرار دیا گیا۔ اس سپاہی نے بھی اس لقب سے انصاف کرتے ہوئے خود کو بامسی بے کا حقیقی جانشین ثابت کیا۔ بامسی بے کی تلوار میں جان کو تائی بھی شہادت کے جذبے سے سرشار ہے۔ نمبر 2 بحران۔ عثمان کے ساتھ آغاز سے ہی ہمیں جو سپاہی نظر آ رہا ہے وہ بحران ہے۔ عزم و ہمت، خلوص اور عقیدت کی عملی تصویر بحران عثمان کا دست راز ہے۔ ہر پل عثمان کے ساتھ رہنے والا بحران قرض کی راہ پر بے پناہ قربانیاں دے چکا ہے۔ اپنی شادی والے دن اپنی دلہن پر حملے کی اذیت جھیلنے کے بعد بحران نے آنے والے وقت میں یہ جا کو بھی کھو دیا، لیکن یہ درد اور غم بحران کو جہاد کے جذبے سے محروم نہ کر سکا اور یہ بہادر دوبارہ اپنے دین کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا۔ تلوار اور تیربازی کی مہارت کے ساتھ ساتھ بحران کا پوچھ بچا کر نغمے گانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ نمبر 1 ترگت بے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ آیا اور چھا گیا۔ ترگت کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ تیسرے سیزن میں ترگت بے کی آمد پر اگرچہ مداح نہ خوش تھے، کیونکہ وہ ارطغرل غازی والے ترغل کو ہی دیکھنا چاہتے تھے،
लेकिन वक्त के साथ साथ तुर्गुत बे ने अपनी सलाहियतों से सबको मुख्तलिफ कर लिया। इब्तदा में अलग कबीला होने की वजह से उस्मान बे से शदीद इख्तलाफात रखने वाला तुर्गुत जब उस्मान बे से आ मिला तो दोनों तुर्कों की ताकत बन गए। इस वक्त अगर उस्मान बे का नायब कोई हकीकी मायनों में है तो तुर्गुत ही है। जंगी सलाहियत के अलावा फैसला साजी, मनसूबा बंदी और दूर अंदेशी की सलाहियतों से माला माल तुर्गुत अपनी लिस्ट में पहले नंबर पर है। दोस्तों, अगर आपको उस्मान बे के 10 बेहतरीन सिपाहियों की फहरिस्त बनाने को कहा जाए तो आप कौन से सिपाही को किस नंबर पर रखेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो हम लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद हमारी वीडियोस हासिल हो सके। शुक्रिया। उस्मान साहब के सिपाहियों के सीने में ईमान का नूर जगमगा रहा था। उनका मकसद शहादत और उनका अमल जहाद था। वो उस्मान के ही सिर्फ सिपाही थे जो अपने दीन के हर हुक्म पर अपनी जान से गुजरने को तैयार थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनका सरदार हक के रास्ते पर है और अल्लाह की अताअत पर खुशनुदी का रास्ता ही उनके सरदार का रास्ता है। आज की इस वीडियो में हम उस्मान के 10 बहादुर तरीन सिपाहियों का जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल BRB वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 10, साउतुक अल्त। बहादुरी के साथ साथ साउतुक की शख्सियत जहानत और जानिसारी जैसे जज्बात से भी मुज़य्यन थी। उस्मान का ये बहादुर एक तरफ जहां मैदान जंग में अपने बहादुरी के जौहर दिखाता, वहीं जासूसी के फ़राइज़ भी बेहतरीन अंदाज में सरअंजाम देता। उस्मान के करीबी और राजदार सिपाहियों में शामिल होने वाले साउतुक अल्त को तीसरे सीज़न में आयोस नामी शैतान के हाथों उस वक्त शहादत नसीब हुई जब ये बहादुर सिपाही उस्मान के हुक्म पर दुश्मन का ताक़ुब कर रहा था। अपने जानिसार सिपाही को अपनी आंखों के सामने शहीद होते देखकर उस्मान जिस कल्ब से गुजरे उससे अंदाज़ा होता है कि उस्मान के लिए उनका ये जानबाज कितना अहम था और उसके रास्ते पर साउतुक कुर्बान हो गया, लेकिन जाते जाते अपना नाम अमल कर गया। नंबर 9, भाई सुंगुल। उस्मान के अहम सिपाहियों में शामिल काई का ये बहादुर अपने सरदार और कबीले का अहम मुहाफिज है। जंग का मैदान हो या कबीले के मामलात, भाई सुंगुल अपने फ़राइज़ की तकमील में हर जगह साबित कदम नज़र आता है। उस्मान की नज़र में अपने इस जानबाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस्मान ने अपने बेटों की तरबियत और निगरानी के लिए भाई सुंगुल का ही इंतखाब किया था। नंबर 8, तोरान। तीसरे सीज़न में उस्मान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। ऐसे ही एक मुश्किल सूरत हाल उस्मान को उस वक्त दरपेश आई जब वो सुल्तान से मिलने गए। वहाँ एक गद्दार ने सुल्तान की पीठ में छुरा घोंट दिया। उसका इल्ज़ाम उस्मान पर धर कर उस्मान को गद्दार करार दे दिया गया और सल्जूक सिपाही उस्मान की तलाश में सरगर्दा हो गए। एक जगह जब चंद सिपाहियों ने उस्मान को घेर लिया तो दौरान में वहां आकर उस्मान की मदद की। दौरान उस वक्त नहीं जानता था कि उसने किसकी मदद की है, लेकिन दर हकीकत वो उस्मान बे की तलाश कर रहा था और उनके गुमान में शामिल होकर जहाद करना चाहता था। यहाँ से दौरान उस्मान के अहम तरीन सिपाहियों में शुमार होने लगा और हर तरह के मुश्किल और कठिन हालात में उस्मान के शाना बेशाना लड़ा। आने वाले वक्त में तौरान नसीब अहमद कारनामे सरअंजाम देगा। नंबर 7, गंजा बे। दूसरे सीज़न में कुलस चाइसार की मुहिम के दौरान यह जानबाज सामने आया। इसकी काबिलियत का इससे बढ़कर क्या सबूत होगा कि बामसी बे तजर्बाकार जंगजू ने भी गंजा की महारत और जंगी सलाहियत की खुलकर तारीफ़ की। उस्मान के हर हुक्म पर आहले पढ़ने वाला ये सिपाही दिल में जज्बे शहादत और आंखों में फतह के ख्वाब रखता है। नंबर 6, आयबिल। सिपाहियों की इस फहरिस्त में आयबिल की फहरिस्त का ठहरान मुमकिन है, लेकिन इस बहादुर खातून की सलाहियतों और कारनामों की फहरिस्त देखी जाए तो इसकी मुस्तहिक नज़र आती है। उस्मान की जानिब से ख़वातीन की सरबराह नामज़द होने से यह साबित होता है कि आयबिल एक माहिर जंगजू और ज़हीन खातून है। आयबिल की सलाहियतों का सेहरा सेल्जन की तरबियत के सर भी जाता है। पहली शादी के खौफनाक तजर्बे के बाद अपने बाप को गद्दारी पर आंखों के सामने मरते देखने के रोग झेलने वाली आयबिल अपनी तरबाल को हक के लिए मजबूती से थामे हुए हैं। नंबर 5, कौनून।
کونور کی کلس میں انٹری ایک ودار ضمیر عالم کی شفا میں ہوئی۔ ابتدا میں کونور اپنے وزیر کی وجہ سے عثمان کے خلاف نظر آیا، لیکن رفتہ رفتہ جب حالات و واقعات میں حقائق سے در حقائق تو کونور نے عثمان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ عالم شاہ کو جب اندازہ ہوا کہ کونور نے اس سے غداری کی ہے تو اس نے کونور کو سزا دینی چاہی، تاہم عثمان نے عالم شاہ کا سر قلم کر دیا، جس کے بعد کونور عثمان کی کمان میں شامل ہو گئے۔ کونور کی اہمیت کا اندازہ اس کمنٹ سے لگایا جا سکتا ہے کہ عثمان حساس ترین معاملات پر اپنے سپاہی سے مشاورت کرتے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ کونور کا حکومتی معاملات سے منسلک رہنا ہے۔ نمبر 4، گوگتو۔ منگولوں کے بیچ پرورش پانے والا یہ بہادر جب عثمان بے سے آ ملا تو عثمان کا دایاں ہاتھ بن گیا۔ عثمان کے سپاہیوں کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو گوگتک کا نام فوری طور پر ذہن میں بھرتا ہے۔ اس کی وجہ گوگتک کا ہر محاذ پر عثمان کے ساتھ رہنا اور مشکل سے مشکل تر آزمائش میں سرخرو ہونا تھا۔ اگرچہ مداحوں کو امید تھی کہ گوگتک عثمان سیریز کے اختتام پر سیریز میں نظر آئے گا، لیکن تیسرے سیزن میں قحط نے گوگتک کا سینہ اپنی تلوار سے چھلنی کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر عثمان اور ان کے سپاہی گہرے دکھ اور غم میں مبتلا نظر آئے۔ نمبر 3، جاگ کتائے۔ تلوار اور روٹی۔ عثمان کے سپاہی کی زندگی انہی دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے، یا تو چار خطائے اپنی تلوار سے دشمن کو وارد کرتا ہوا نظر آتا ہے، یا پھر اپنی پسندیدہ جگہ یعنی باورچی خانے میں پایا جاتا ہے۔ منگول ہونے کی وجہ سے اگرچہ سپاہی کی زندگی ظلم و بربریت میں گزری، لیکن پھر حق کی پکار نے اس کے دل کو موم کر دیا۔ جان کو تائی نہ صرف اسلام قبول کر کے عثمان کا سپاہی بن گیا، بلکہ اس کی تربیت کے حسین بامسی بے کے ہاتھوں ہوئی۔ جان کو تائی کو بامسی بے کے بیٹوں والی محبت اور وابستگی ملی، اور عثمان بے کا بامسی بے جان کو تائی کو ہی قرار دیا گیا۔ اس سپاہی نے بھی اس لقب سے انصاف کرتے ہوئے خود کو بامسی بے کا حقیقی جانشین ثابت کیا۔ بامسی بے کی تلوار میں جان کو تائی بھی شہادت کے جذبے سے سرشار ہے۔ نمبر 2، بحران۔ عثمان کے ساتھ آغاز سے ہی ہمیں جو سپاہی نظر آ رہا ہے وہ بحران ہے۔ عزم و ہمت، خلوص اور عقیدت کی عملی تصویر بحران عثمان کا دستے راز ہے۔ ہر پل عثمان کے ساتھ رہنے والا بحران قرض کی راہ پر بے پناہ قربانیاں دے چکا ہے۔ اپنی شادی والے دن اپنی دلہن پر حملے کی اذیت جھیلنے کے بعد بحران نے آنے والے وقت میں یہ جا کو بھی کھو دیا، لیکن یہ درد اور غم بحران کو جہاد کے جذبے سے محروم نہ کر سکا، اور یہ بہادر دوبارہ اپنے دین کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا۔ تلوار اور تیربازی کی مہارت کے ساتھ ساتھ بحران کا پوچھ بچا کر نغمے گانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ نمبر 1، ترگت بے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ آیا اور چھا گیا۔ ترگت کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ تیسرے سیزن میں ترگت بے کی آمد پر اگرچہ مداح نہ خوش تھے، کیونکہ وہ ارطغرل غازی والے ترغل کو ہی دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ترگت بے نے اپنی صلاحیتوں سے سب کو معترف کر لیا۔ ابتدا میں الگ قبیلہ ہونے کی وجہ سے عثمان بے سے شدید اختلافات رکھنے والا ترگت جب عثمان بے سے آ ملا تو دونوں ترکوں کی طاقت بن گئے۔ اس وقت اگر عثمان بے کا نائب کوئی حقیقی معنوں میں ہے تو ترگت ہی ہے۔ جنگی صلاحیت کے علاوہ فیصلہ سازی، منصوبہ بندی اور دور اندیشی کی صلاحیتوں سے مالا مال ترگت اپنی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے۔ دوستو، اگر آپ کو عثمان بے کے 10 بہترین سپاہیوں کی فہرست بنانے کو کہا جائے تو آپ کون سے سپاہی کو کس نمبر پر رکھیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ہماری ویڈیوز حاصل ہو سکیں۔ شکریہ۔ عثمان صاحب کے سپاہیوں کے سینے میں ایمان کا نور جگمگا رہا تھا۔ ان کا مقصد شہادت اور ان کا عمل جہاد تھا۔ وہ عثمان کے ہی صرف سپاہی تھے جو اپنے دین کے ہر حکم پر اپنی جان سے گزرنے کو تیار تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا سردار حق کے راستے پر ہے اور اللہ کی اطاعت پر خوشنودی کا راستہ ہی ان کے سردار کا راستہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عثمان کے 10 بہادر ترین سپاہیوں کا ذکر کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل BRB ورلڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نمبر 10، ساؤتک الت۔
بہادری کے ساتھ ساتھ سہولتوں کی شخصیت، ذہانت اور جانثاری جیسے جذبات سے بھی مزین تھی۔ عثمان کا یہ بہادر ایک طرف جہاں میدان جنگ میں اپنے بہادری کے جوہر دکھاتا، وہیں جاسوسی کے فرائض بھی بہترین انداز میں سر انجام دیتا۔ عثمان کے قریبی اور رازدار سپاہیوں میں شامل ہونے والے سالتوق الت کو تیسرے سیزن میں آیوس نامی شیطان کے ہاتھوں اس وقت شہادت نصیب ہوئی جب یہ بہادر سپاہی عثمان کے حکم پر دشمن کا تعاقب کر رہا تھا۔ اپنے جانثار سپاہی کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھ کر عثمان جس قلب سے گزرے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے لیے ان کا یہ جانباز کتنا اہم تھا، اور اس کے راستے پر سالتوق قربان ہو گیا، لیکن جاتے جاتے اپنا نام عمل کر گیا۔ نمبر 9، بھائی سنگل۔ عثمان کے اہم سپاہیوں میں شامل کائی کا یہ بہادر اپنے سردار اور قبیلے کا اہم محافظ ہے۔ جنگ کا میدان ہو یا قبیلے کے معاملات، بھائی سنگل اپنے فرائض کی تکمیل میں ہر جگہ ثابت قدم نظر آتا ہے۔ عثمان کی نظر میں اپنے اس جانباز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عثمان نے اپنے بیٹوں کی تربیت اور نگرانی کے لیے بھائی سنگل کا ہی انتخاب کیا تھا۔ نمبر 8، توران۔ تیسرے سیزن میں عثمان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایسے ہی ایک مشکل صورتحال عثمان کو اس وقت درپیش آئی جب وہ سلطان سے ملنے گئے۔ وہاں ایک غدار نے سلطان کی پیٹھ میں چھرا گھونٹ دیا۔ اس کا الزام عثمان پر دھر کر عثمان کو غدار قرار دے دیا گیا، اور سلجوق سپاہی عثمان کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔ ایک جگہ جب چند سپاہیوں نے عثمان کو گھیر لیا تو دوران میں وہاں آ کر عثمان کی مدد کی۔ دوران اس وقت نہیں جانتا تھا کہ اس نے کس کی مدد کی ہے، لیکن در حقیقت وہ عثمان بے کی تلاش کر رہا تھا اور ان کے گمان میں شامل ہو کر جہاد کرنا چاہتا تھا۔ یہاں سے توران عثمان کے اہم ترین سپاہیوں میں شمار ہونے لگا اور ہر طرح کے مشکل اور کٹھن حالات میں عثمان کے شانہ بشانہ لڑا۔ آنے والے وقت میں توران نصیب احمد کارنامے سر انجام دے گا۔ نمبر 7، گنجا بے۔ دوسرے سیزن میں کولس سے حصار کی مہم کے دوران یہ جانباز سامنے آیا۔ اس کی قابلیت کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا کہ بامسی بے تجربہ کار جنگجو نے بھی گنجا کی مہارت اور جنگی صلاحیت کی کھل کر تعریف کی۔ عثمان کے ہر حکم پر اہلیہ پڑھنے والا یہ سپاہی دل میں جذبہ شہادت اور آنکھوں میں فتح کے خواب رکھتا ہے۔ نمبر 6، آئبل۔ سپاہیوں کی اس فہرست میں آئبل کی فہرست کا حیران ممکن ہے، لیکن اس بہادر خاتون کی صلاحیتوں اور کارناموں کی فہرست دیکھی جائے تو اس کی مستحق نظر آتی ہے۔ عثمان کی جانب سے خواتین کی سربراہ نامزد ہونے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آئبل ایک ماہر جنگجو اور ذہین خاتون ہے۔ آئبل کی صلاحیتوں کا صحرا سیلجن کی تربیت کے سر بھی جاتا ہے۔ پہلی شادی کے خوفناک تجربے کے بعد اپنے باپ کو غداری پر آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنے کے روگ جھیلنے والی آئبل اپنی تربال کو حق کے لیے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے۔ نمبر 5، کونون۔ کونور کی کولس میں انٹری ایک غدار ضمیر عالم کی شفا میں ہوئی۔ ابتدا میں کونور اپنے وزیر کی وجہ سے عثمان کے خلاف نظر آیا، لیکن رفتہ رفتہ جب حالات و واقعات میں حقائق سے در حقائق تو کونور نے عثمان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ عالم شاہ کو جب اندازہ ہوا کہ کونور نے اس سے غداری کی ہے تو اس نے کونور کو سزا دینی چاہی، تاہم عثمان نے عالم شاہ کا سر قلم کر دیا، جس کے بعد کونور عثمان کی کمان میں شامل ہو گئے۔ کونور کی اہمیت کا اندازہ اس کمنٹ سے لگایا جا سکتا ہے کہ عثمان حساس ترین معاملات پر اپنے سپاہی سے مشاورت کرتے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ کونور کا حکومتی معاملات سے منسلک رہنا ہے۔ نمبر 4، گوگتو۔ منگولوں کے بیچ پرورش پانے والا یہ بہادر جب عثمان بے سے آ ملا تو عثمان کا دایاں ہاتھ بن گیا۔ عثمان کے سپاہیوں کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو گوگتک کا نام فوری طور پر ذہن میں بھرتا ہے۔ اس کی وجہ گوگتک کا ہر محاذ پر عثمان کے ساتھ رہنا اور مشکل سے مشکل تر آزمائش میں سرخرو ہونا تھا۔ اگرچہ مداحوں کو امید تھی کہ گوگتک عثمان سیریز کے اختتام پر سیریز میں نظر آئے گا، لیکن تیسرے سیزن میں قحط نے گوگتک کا سینہ اپنی تلوار سے چھلنی کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر عثمان اور ان کے سپاہی گہرے دکھ اور غم میں مبتلا نظر آئے۔ نمبر 3، جاگ کتائے۔ تلوار اور روٹی۔ عثمان کے سپاہی کی زندگی انہی دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔
یا تو چار خطائے اپنی تلوار سے دشمن کو وارد کرتا ہوا نظر آتا ہے یا پھر اپنی پسندیدہ جگہ یعنی باورچی خانے میں پایا جاتا ہے۔ منگول ہونے کی وجہ سے اگرچہ سپاہی کی زندگی ظلم و بربریت میں گزری، لیکن پھر حق کی پکار نے اس کے دل کو موم کر دیا۔ جان کو تائی نہ صرف اسلام قبول کر کے عثمان کا سپاہی بن گیا، بلکہ اس کی تربیت کے حسین بامسی بے کے ہاتھوں ہوئی۔ جان کو تائی کو بامسی بے کے بیٹوں والی محبت اور وابستگی ملی، اور عثمان بے کا بامسی بے جان کو تائی کو ہی قرار دیا گیا۔ اس سپاہی نے بھی اس لقب سے انصاف کرتے ہوئے خود کو بامسی بے کا حقیقی جانشین ثابت کیا۔ بامسی بے کی تلوار میں جان کو تائی بھی شہادت کے جذبے سے سرشار ہے۔ نمبر 2، بحران۔ عثمان کے ساتھ آغاز سے ہی ہمیں جو سپاہی نظر آ رہا ہے وہ بحران ہے۔ عزم و ہمت، خلوص اور عقیدت کی عملی تصویر بحران عثمان کا دستے راز ہے۔ ہر پل عثمان کے ساتھ رہنے والا بحران قرض کی راہ پر بے پناہ قربانیاں دے چکا ہے۔ اپنی شادی والے دن اپنی دلہن پر حملے کی اذیت جھیلنے کے بعد بحران نے آنے والے وقت میں یجا کو بھی کھو دیا، لیکن یہ درد اور غم بحران کو جہاد کے جذبے سے محروم نہ کر سکا، اور یہ بہادر دوبارہ اپنے دین کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا۔ تلوار اور تیربازی کی مہارت کے ساتھ ساتھ بحران کا پوچھ بچا کر نغمے گانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ نمبر 1، ترگت بے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ آیا اور چھا گیا۔ ترگت کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ تیسرے سیزن میں ترگت بے کی آمد پر اگرچہ مداح نہ خوش تھے، کیونکہ وہ ارطغرل غازی والے ترغل کو ہی دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ترگت بے نے اپنی صلاحیتوں سے سب کو معترف کر لیا۔ ابتدا میں الگ قبیلہ ہونے کی وجہ سے عثمان بے سے شدید اختلافات رکھنے والا ترگت جب عثمان بے سے آ ملا تو دونوں ترکوں کی طاقت بن گئے۔ اس وقت اگر عثمان بے کا نائب کوئی حقیقی معنوں میں ہے تو ترگت ہی ہے۔ جنگی صلاحیت کے علاوہ فیصلہ سازی، منصوبہ بندی اور دور اندیشی کی صلاحیتوں سے مالا مال ترگت اپنی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے۔ دوستو، اگر آپ کو عثمان بے کے 10 بہترین سپاہیوں کی فہرست بنانے کو کہا جائے تو آپ کون سے سپاہی کو کس نمبر پر رکھیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ہماری ویڈیوز حاصل ہو سکیں۔ شکریہ۔ عثمان صاحب کے سپاہیوں کے سینے میں ایمان کا نور جگمگا رہا تھا۔ ان کا مقصد شہادت اور ان کا عمل جہاد تھا۔ وہ عثمان کے ہی صرف سپاہی تھے جو اپنے دین کے ہر حکم پر اپنی جان سے گزرنے کو تیار تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا سردار حق کے راستے پر ہے اور اللہ کی اطاعت پر خوشنودی کا راستہ ہی ان کے سردار کا راستہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عثمان کے 10 بہادر ترین سپاہیوں کا ذکر کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل BRB ورلڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نمبر 10، ساؤتک الت۔ بہادری کے ساتھ ساتھ ساؤتک کی شخصیت ذہانت اور جانثاری جیسے جذبات سے بھی مزین تھی۔ عثمان کا یہ بہادر ایک طرف جہاں میدان جنگ میں اپنے بہادری کے جوہر دکھاتا، وہیں جاسوسی کے فرائض بھی بہترین انداز میں سر انجام دیتا۔ عثمان کے قریبی اور رازدار سپاہیوں میں شامل ہونے والے ساؤتک الت کو تیسرے سیزن میں آیوس نامی شیطان کے ہاتھوں اس وقت شہادت نصیب ہوئی جب یہ بہادر سپاہی عثمان کے حکم پر دشمن کا تعاقب کر رہا تھا۔ اپنے جانثار سپاہی کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھ کر عثمان جس قلب سے گزرے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے لیے ان کا یہ جانباز کتنا اہم تھا، اور اس کے راستے پر ساؤتک قربان ہو گیا، لیکن جاتے جاتے اپنا نام عمل کر گیا۔ نمبر 9، بھائی سنگل۔ عثمان کے اہم سپاہیوں میں شامل کائی کا یہ بہادر اپنے سردار اور قبیلے کا اہم محافظ ہے۔ جنگ کا میدان ہو یا قبیلے کے معاملات، بھائی سنگل اپنے فرائض کی تکمیل میں ہر جگہ ثابت قدم نظر آتا ہے۔ عثمان کی نظر میں اپنے اس جانباز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عثمان نے اپنے بیٹوں کی تربیت اور نگرانی کے لیے بھائی سنگل کا ہی انتخاب کیا تھا۔ نمبر 8، توران۔ تیسرے سیزن میں عثمان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایسے ہی ایک مشکل صورتحال عثمان کو اس وقت درپیش آئی جب وہ سلطان سے ملنے گئے۔ وہاں ایک غدار نے سلطان کی پیٹھ میں چھرا گھونٹ دیا۔ اس کا الزام عثمان پر دھر کر عثمان کو غدار قرار دے دیا گیا
اور سلجوق سپاہی عثمان کی تلاش میں سرگردہ ہو گئے۔ ایک جگہ جب چند سپاہیوں نے عثمان کو گھیر لیا تو دوران میں وہاں آ کر عثمان کی مدد کی۔ دوران اس وقت نہیں جانتا تھا کہ اس نے کس کی مدد کی ہے، لیکن در حقیقت وہ عثمان بے کی تلاش کر رہا تھا اور ان کے گمان میں شامل ہو کر جہاد کرنا چاہتا تھا۔ یہاں سے توران عثمان کے اہم ترین سپاہیوں میں شمار ہونے لگا اور ہر طرح کے مشکل اور کٹھن حالات میں عثمان کے شانہ بشانہ لڑا۔ آنے والے وقت میں توران نصیب احمد کارنامے سر انجام دے گا۔ نمبر 7 گھنجا بے۔ دوسرے سیزن میں کولس یا حصار کی مہم کے دوران یہ جانباز سامنے آیا۔ اس کی قابلیت کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا کہ بامسی بے تجربہ کار جنگجو نے بھی گھنجا کی مہارت اور جنگی صلاحیت کی کھل کر تعریف کی۔ عثمان کے ہر حکم پر اہل پڑھنے والا یہ سپاہی علم جذبہ شہادت اور آنکھوں میں فتح کے خواب رکھتا ہے۔ نمبر 6 آئبل۔ سپاہیوں کی اس فہرست میں آئبل کی فہرست کا ٹھہران ممکن ہے، لیکن اس بہادر خاتون کی صلاحیتوں اور کارناموں کی فہرست دیکھی جائے تو اس کی مستحق نظر آتی ہے۔ عثمان کی جانب سے خواتین کی سربراہ نامزد ہونے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آئبل ایک ماہر جنگجو اور ذہین خاتون ہے۔ آئبل کی صلاحیتوں کا صحرا سیلجن کی تربیت کے سر بھی جاتا ہے۔ پہلی شادی کے خوفناک تجربے کے بعد اپنے باپ کو غداری پر آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنے کے روگ جھیلنے والی آئبل اپنی تربال کو حق کے لیے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے۔ نمبر 5 کونور کی